کتاب پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، محترم مکرم حضرات علماء کرام، حقیقت میں ہم میں سے ہر ایک دنیا میں مسافر ہیں اور اپنی اپنی منزل کی طرف ہم سب رواں دواں ہیں۔ سب کو ایک نہ ایک دن منزل پہنچنا ہے، پہنچنے کے بعد جس ذمہ داری کو دیکھ کر ہمیں روانہ کیا گیا تھا اس کی کارگزاری سنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدن یوں ہی نہیں دے دیا، جان یوں ہی نہیں دی، زندگی کے لمحات، نعمتیں، صحت، صلاحیت اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں دیا۔ یہ جتنی نعمتیں، صلاحیتیں، عزتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان سب کی ایک ایک ذمہ داری ہے۔ جیسے باپ بننا کمال نہیں ہے، باپ بننے کے بعد باپ بننے کا حق ادا کرنا کمال ہے۔ باپ تو دنیا میں بہت بنتے ہیں، شادی ہو گئی، 1 سال کے بعد باپ بن گیا۔ اب اسے پوچھو جناب آپ باپ ہیں؟ کہا جی ہاں۔ آپ نے باپ بننے کا حق کیا ادا کیا؟ اگر آپ پوچھئے تو وہ جواب کیا دیں گے؟ بھئی میں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، چھت کے نیچے بسا رہا ہوں، ان کو گھما رہا ہوں، پھرا رہا ہوں۔ بہت اچھی بات، یہ تو غیر بھی کرتے ہیں۔ ارے بھئی جتنے غیر ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد بیوی بچوں کو لے کر پھرانا، کھلانا، ایک چھت کے نیچے رکھنا، ان کو عزت دینا، احترام کرنا، سوسائٹی میں معزز بنانا، یہ تو پوری دنیا کرتی ہے۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم نے کیا کیا؟ دنیا بھر کے لوگوں کی شادی ہوتی ہے، ہماری بھی شادی ہوتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد ہم بوقت نکاح ایک جملہ کہتے ہیں، میں نے قبول کیا۔ جب ہم نے کہا میں نے قبول کیا، اس کے پیچھے کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے ذمہ آ رہی ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ خالی میں نے قبول کیا کافی نہیں۔ حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نیت یہ کرو یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ خالی میں نے قبول کیا نہیں، بیوی بے دین ہوگی سوال اللہ ہم سے کرے گا، بچے بے دین ہوں گے سوال اللہ ہم سے کرے گا، والدین بے دین ہوئے سوال اللہ ہم سے کرے گا، بھائی بہن بے دین ہوئے سوال اللہ ہم سے کرے گا۔ اللہ ہم سے یہ پوچھے گا
تو باپ تھا بچوں کو آزاد چھوڑا کیوں؟ تو شوہر تھا بیوی کو اس طریقے سے بددین بنایا کیوں؟ تو بھائی تھا بھائی بننے کا حق تو نے کیا ادا کیا؟ وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وفات کے بعد اللہ کے پاس ہر چیز کا سوال ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت دعوت کا کام ہم کب تک کریں؟ جیسے کورس ہوتا ہے، ڈاکٹری ہم کب تک پڑھیں؟ 5 سال پڑھو۔ عالمیت ہم کب تک کریں؟ 8 سال پڑھو۔ مفتی کورس کب تک کریں؟ 1 سال پڑھو۔ محدث کورس کب تک پڑھے؟ 2 سال پڑھو۔ دائی کورس کب تک کریں؟ دائی کورس بھی تو ہوتا ہے، جیسے جماعتوں میں نکلتے ہیں لوگ، اس کی پیریڈ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس وقت تک کرو جب تمہارے دل اور دماغ میں آخرت بس جائے۔ کیا بس جائیں؟ اب ہم سب آخرت والے ہیں۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ دنیا میں ایک جماعت ہے جو جیتی ہے وہ مرتی ہے۔ اسی لیے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 جگہ سے نصیحت حاصل کرو، اور یہ نصیحت وہ نصیحت ہے جس نصیحت کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرو، آٹومیٹک تکبر ٹوٹے گا۔ بعض لوگ ہوتے نہیں اینٹلا اینٹلے پھرتے رہتی ہے نا بھائی، بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، بہت بڑی بات کی ہے۔ میں بولیا دیکھو بندے ہونے کے اعتبار سے آپ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، تم فیصلے میں بول رہے ہو، یہ لڑکی والے ہیں لڑکے والے ہیں، تم اتنی بڑی بات جو تم نے کہی، یہ انسان اور بندہ اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے اتنی بڑی بات کرنا یہ صحت کے لیے اچھی نہیں، طبیعت کے لیے اچھی نہیں، تمہاری زندگی کے لیے بھی اچھی نہیں۔ 9 دن کے بعد اطلاع ملی ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنے دن بعد؟ کتنے دن بعد بھائی؟ تو ہمارے انجانے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بندے ہونے کے اعتبار سے بات نہیں کرتے ہیں، خالق ہونے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ وہ کر ڈالتوں، یہ کر ڈالتوں، یوں کر ڈالتوں، یوں کر ڈالتوں، تیری حیثیت کتنی ہے اتنی بات کر۔ حیثیت ہماری کیا؟ زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ اتیش نا بھائی، اتنی چیز میں اتنا کر کیا؟ عربی تو ہوگا اپنے اعتبار سے قارون کے خزانے کا مالک، شداد کی طرح آپ کے پاس مال ہر چیز ہوگی، آپ ہوں گے اپنے اعتبار سے جو بھی ہو، پردھان ہو، یہ ہو وہ ہو، جو ہو وہ ہو، لیکن انسان ہی تو ہیں، مخلوق ہیں یا خالق ہیں، بندے ہیں یا معبود ہیں۔ ڈوری اس کے پاس ہے، ڈھیل جب تک دے گا دیتا رہے گا، جھٹکا مارا کہاں جا کر گریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں ہم صرف نماز میں بندگی نہیں، باتوں میں بھی بندگی ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگوں سے کہا گیا الحمدللہ بولو، انشاءاللہ بولو۔ کیا بولو بھائی؟ بعض لوگوں کو انشاءاللہ سے بڑی الرجک، وہ کیا مولانا بیچ میں انشاءاللہ؟ جے گلخند، یہ جو انشاءاللہ ہے یہ کیوں ہے؟ اللہ کی طرف اپنی تمام باتوں کو سپرد کرنے کے لیے ہے۔ ارے بھائی میں نہیں کر سکتا کچھ، جو کرے گا وہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، یہ ہے انشاءاللہ۔ جو کرے گا بھائی حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، بڑے لوگوں کے پاس بڑے بڑے محتاج لوگ آتے ہیں، جاؤ جی کر ڈال تو کیا کر سکتا بھائی؟ کرے گا کون؟ جاؤ جی بات کرتا ہوں، انشاءاللہ جو بھی بات کریں گے۔ یہ بولنے کا طریقہ کیا؟ جاؤ جی بات کرتا، یہ بولنے کا طریقہ کیسا ہے؟ اس میں گویا آپ سیلف کانفیڈنس،
وہ اوور سیلف کانفیڈنس جوتے کھانے کی علامت، وہ اوور سیلف کانفیڈنس ہے نا، وہ کون سی علامت؟ ان قریب ذلیل ہونے والا ہے. یہ اوور سیلف کانفیڈنس اللہ کو پسند نہیں. اللہ کی طرف منسوب کر بھائی، ہر کام اللہ کی طرف منسوب کر. میں غلام ہوں، میں آقا نہیں ہوں، میں غلام ہوں. عبد الحمید صاحب دامت برکاتہ ایم پی ہیں، ایران کے شیخ الاسلام، سلطنت مملکت الاسلامیہ ایران کے وہ کیا ہیں؟ وہ شیخ الاسلام. اور وہ جماعت کے شورا میں سے ایک ممبر، اور پورے اہل سنت والجماعت کے ایم پی، پورے اہل سنت، گویا صوبے بلوچستان کے پی ایم، حقیقت میں وہ سی ایم. تو وہ جس وقت مسجد کو آتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں بھائی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے گاڈس، ان سے کہتے ہیں بھائی آپ لوگ اپنا اپنا کام کرو. نہیں صاحب ہم اندر، بھائی یہاں دہلیز کے اندر میں اس کے حفاظت میں ہوں، اس کے امان میں ہوں، میں اس کے امان میں ہوں. وہ اگر چاہ رہا ہے، جیسے ابراہہ سے کہا خواجہ عبد المطلب نے، گھر اللہ کا، اونٹ میرے، میں جو آیا ہوں تیرے پاس اونٹ کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ متولی ہیں کعبۃ اللہ. یہ کہا جی ہاں متولی ہوں. کہا آپ کو کعبۃ اللہ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے؟ کچھ نہیں کہنا ہے. نہیں آپ صرف اونٹ کے بارے میں بات کرنا ہے؟ جی ہاں بالکل اونٹ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، میں کیا بھی نہیں کر سکتا. تم تو ہاتھیوں کے لشکر لے کر آئے ہو بھائی، میں تو سادہ سیدھا انسان ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر جو تم آئے ہو، تم سے نمٹنا کیسے وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کر لے گا. میں کچھ نہیں کرتا. میرے اونٹ میرے حوالے کرو. لے کر حضرت چل دیے خواجہ عبد المطلب. اور یہ دیوار ہٹ گئی، رستہ صاف ہو گیا، چلو جا کر ڈھائیں گے. بڑا دندناتا ہوا آیا ابرہا اب نہ رہا کہا جاتا ہے. وہ آیا جس وقت تو کیا ہوا انجام؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حلقے میں بیٹھ کر پہلی سورہ وشنا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد. کیا حضرت کہ آپ کے ہاں بھی وہی سورہ ہی تو پڑھتے ہوں گے؟ کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں قرآن پاک کے ان واقعات کی طرف؟ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ آپ لوگ وہ دیکھتے نہیں، غور کرتے نہیں، سوچتے نہیں، تدبر نہیں کرتے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو اللہ نے انہی کے اندر گمراہ کر دیا، انہی کے اندر تباہ کر دیا. جاؤ تمہارا مکر تمہاری طرف میں لوٹا رہا ہوں. اور اس کا مقابلہ ہاتھی، سب سے بڑا جانور، مقابلہ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. طیرن ابابیل یہ چڑیا کی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے، چڑیا کی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان کے منہ میں اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر، چنے کی طرح. چنے کے معنی چھوٹے چھوٹے کنکر، بس اتنا ہی. ادھر ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں ادھر کس کے لشکر کو اللہ نے بھیجا؟ پرندے چھوٹے چھوٹے. یہ اللہ کی قدرت. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے بن جاؤ، سب کچھ تمہارا بن جائے گا. اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ سے ڈرنے والا بولو بھائی کسی سے نہیں ڈرتا. یہ ہے صحابہ کرام کی خصوصیت. صحابہ کرام بڑے بڑے رستم سے ڈرتے نہیں تھے، قیصر و کسریٰ سے ڈرتے نہیں تھے. ان کے دلوں کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی. کاش کے برابر بھی ان کے اندر کوئی دبدبہ نہیں ہوتا تھا. بڑے بڑے ایوانوں میں
پرانے اور اپنے پاس جو میسر ہیں وہ تلوار اور کپڑے پہن کر ٹٹو کے ساتھ اندر گھس جاتے تھے۔ قیصر و کسریٰ کے محل کو دیکھ کر حیرت زدہ ہونے والے بڑے بڑے بادشاہوں کی آنکھیں جو ششدر رہ جاتی تھیں، ان جگہوں پر آرام سے جا رہے ہیں، وہ بھی جا کر ٹٹو شاہی محل میں باندھ رہے ہیں۔ لوگ حیران، کیا بھی یہ فقیر ایسا آرانا، ٹوٹی ہوئی تلوار سے، سپر پاور سے بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جو دنیا کل ہی میں عجیب بات پڑھ رہا تھا کتے کے سلسلے میں، کسی سلسلے میں؟ کتے کے سلسلے میں، عجیب بات۔ تو حضرت ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی، جو کیوں کہا گیا عربی الدنیا جیفہ و طالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے پڑنے والے کو کتے کی مثال دی گئی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ عجیب بات ہے۔ دیکھو مردے دو بھی کھاتے ہیں، کتا بھی مردہ کھاتا ہے، کوا بھی مردہ کھاتا ہے۔ وہ طالبہا کوا بولنا چاہیے تھا، بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، لیکن بولا کیا کتا۔ کتے کو اور کوے کو کیا فرق؟ کوا یہ بھی مردہ کھانے والا، لیکن کتا یہ بھی مردہ کھانے والا۔ کتے کو اللہ نے مثال کیوں دی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا، اس پہلی بات تو یہ ہے کتا ہمیشہ اکیلا کھائے گا۔ کتا جو ہوگا مردے کو کیا کھائے گا؟ بولو بھائی، وہ تو اسے آ کر مجھے لے جا کے بتانے کی ضرورت نہیں، کتے تو سب کے یہاں ہیں، اور وہی نہیں کتے۔ اور جب کتے کھاتے ہیں استقبال کرتے ہیں، ارے آؤ بھائی ذرا تمہیں بھی کھاؤ، او بھائی ادھر آؤ، بڑے بھائی ادھر آؤ، چھوٹے بھائی ادھر آؤ، بولو کتا بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، آیا تو کتنا خوبصورت استقبال کرتا ہے۔ بابا بابا کیا ڈینجر شکل رہتی ہے اس کی، جو کتا اگر کوئی آ گیا تو کتنا ڈینجر شکل میں بھگاتا ہے۔ ارے بھائی دیکھے نہیں دیکھے؟ سب تو دیکھے ہوں گے، معائنہ کیے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو لیکن کوے کے اندر کیا فطرت ہے؟ کوا کھائے گا سب کو بلائے گا، سب مل کر کھائیں گے، مردار ہی کھا رہے ہیں لیکن سب مل کر کھا رہے ہیں۔ لیکن کتا کیا کرے گا؟ اکیلا کھائے گا۔ اور دنیا کا جو طالب ہوتا ہے جتنا بٹورنا میں ایک بٹورنا، ہرچ آیت در گھسیٹ عام باشد یا کویٹ، گھسیٹتے رہتی ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہے نا بھائی؟ ہرس جو ہے نا، ہرس الدنیا عذاب الموت، کھاتے ہیں ذرا منتے ہیں بہت۔ اللہ کا عجیب نظام، انسان کو اللہ نے جو بنایا عزیز دوستو، دیکھو یہ سب فکر کی باتیں ہیں، ذرا سوچیں ذرا سوچیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں چلو بھائی اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک لال قلعہ دے دیا، تو لال قلعے کے مالک، ٹھیک ہے بھائی، سوئیں گے کتنی جگہ پر؟ اللہ کا نظام یہ ہے اتنی ہی جگہ پر آپ سوئیں گے جتنی تمہاری خبر، اس سے زیادہ تمہیں سوچ نہیں سکتے۔ کیا حضرت؟ غریب سویا تو بھی خبر کی جگہ سوتا سو، امیر سوئے تو بھی، کون بھی میں تاج محل کا مالک ہوں، لال قلعے کا مالک ہوں، لڑکتے رہتا ہے کیا نیند میں؟ یہاں سے وہاں تک، بیڈ روم کتنا بڑا، مسجد کے بڑا، یہ تو ہمارے بیڈ روم کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی جگہ پر سوئے گے بھائی؟ تمہیں اتنا بڑا بیڈ روم رہے تو بھی جتنی تمہاری خبر اتنی جگہ پر سو گے، لڑکتا ہوا کوئی سوئے گا نہیں، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک۔ یہ اللہ کا نظام۔ دوسرا، اتنا پہنو گے جتنا تمہارا بدن۔ میں بڑا آج پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پیچھے لٹکتا تھا بڑا کپڑا، وہ بادشاہ اپنی بادشاہی، لیکن پہنے گا اتنا جتنا اس کا بدن، پیچھے بڑا لمبا لٹکتا، وہ پکڑ لگ جاتے تھے لوگ، اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں بدن کو۔ جو شاہی دربار میں پہن کر جو لوگ جاتے تھے لمبا کپڑا، اس سے کچھ لینا دینا، وہ بڑا قیمتی کپڑا ہوتا تھا، بہت قیمتی،
بادشاہ اپنی بادشاہت کا دبدبہ بٹھانے کے لیے وہ ایک شکل، اس کے علاوہ آپ بدن میں کچھ پہن ہی نہیں سکتے. لمبی استین دیوانہ ماٹی ملیا بولیں گے، لمبی استین پہ لگی ہوں جالک رہتے کیا بولیں گے؟ کون رہے لوزر راسو. نہیں بھائی میں بڑا آدمی، میرے استینہ بڑے، میں بڑا آدمی، میرے پینچے بڑے، بڑے بڑے پینچے پہن لگا تو پاگل بولیں گے نہیں بولیں گے؟ میں بڑا آدمی، بڑی تو بھی پہن لے تو ٹوکرا پہن لیا تو ارے بھائی اس میں تو کوئی حسن ہی نہیں رہے گا، انسان کا حلیہ خطہ خراب ہو جائے گا. لمبا کرنا تو کہاں کرنا، وہ پیچھے کر لینا، اس کو کتنا لمبا کرتی اتنا لمبا کر لیو. تو جتنا بدن اتنا، اور جتنا پیٹ اتنا ہی کھائے گا. ہو گئے بھائی جنرل باتیں. غریب کا بھی وہی معاملہ، امیر کا بھی وہی معاملہ، کروڑ پتی کا بھی وہی. ہاں کوالٹی بدل سکتی ہے، کوانٹٹی نہیں بدل سکتی. ذرا کھانا آپ اچھا کھائیں گے، غریب آدمی سادہ سیدھا کھائے گا، بس کوالٹی بدل سکتی، کوانٹٹی. یہ اللہ کا نظام. کس کا نظام بھائی؟ اس لیے ہم لوگ اللہ کے راستے میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے راستے میں سادگی سیکھنے کے لیے آتے ہیں. میں ایک بار سری لنکا کی جماعت کو بات کرنے گیا تو چائے بنا کر لے آئے ایک ساتھی، چائے سب کو تقسیم کیے، چائے پیے. چائے پینے کے بعد دو ساتھی تقسیم کر کے چلے گئے. کہا حضرت یہ جناب جو جا رہے ہیں آپ ان کو پہچانے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا ان کو. کہنے لگے یہ ایسے فیکٹری کے مالک ہیں جہاں 2000 امپلائیز ہیں. کتنے؟ 2000. اور 2000 اگر نوکر ہوں تو ان کی تنخواہیں یہ کتنی تقسیم کرتے ہوں گے، اور ان کا مال کتنا ایکسپورٹ ہوتا ہوگا، کتنا مینوفیکچر ہوتا ہوگا، کتنا بنتا ہوگا، کتنی ان کے فیکٹری کی مانگ ہوگی اور ان کے مال کی مانگ ہوگی. اتنا بڑا تاجر چائے بنا کر لا رہا ہے. کیوں؟ ارے بھائی وہ میری تجارت، یہ میری عبدیت. میں باہر جو ہوں وہ ہوں اپنی جگہ پر، لیکن مسجد میں اللہ کے نزدیک میں غلام ہوں. یہ آنی چاہیے ہمارے اندر. جیسے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ روزانہ حجرے میں جاتے باہر آتے. محمود نے پوچھا ایک مرتبہ کیا بات ہے حضرت آپ ہمیشہ یہ کمرے جاتے نا، کیا قصہ، کیا ہے وہ کمرے میں؟ کہا نہیں وہ کمرے میں جاتا ہوں، ایک صندوق میں میرا پرانا حلیہ ہے، وہ محفوظ رکھا ہوں. اپنے شاہی لباس اتار کر، وہ حلیہ پہن کر آئینے کے سامنے میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں عیاض تو یہ تھا، اللہ نے یہاں سے تجھے وہاں تک پہنچایا. عیاض زندگی میں کبھی تکبر کی بات، بڑائی کی بات، بڑائی کی نظر، بڑائی کا سوچ، بڑا کبھی نہ بننا. زندگی بھر چھوٹا بن کر رہو گے، اللہ تمہیں بڑا بناتا چلا جائے گا. عزت بڑھتی جائے گی، مقام بڑھتا جائے گا، دل کے اندر عظمت بڑھتی جائے گی. اللہ رب العزت تمہیں وہ درجہ دے گا، مرنے کے بعد بھی تمہارا نام لیں گے تو رحمت اللہ علیہ بولیں گے، ہے نا بھائی. تو یہ بات حضرت وہاں اندر جیسے کہتے تذکیر، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عادت تھی، جاتے تھے عمر تو کیا تھا، اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچایا، اِنَّا كُنَّا زَلَّ النَّاسِ أَعَزَّ اللَّهُ لَنَا بِالْإِسْلَامِ. یہ چیز ہونی چاہیے. بڑے ہیں اپنی جگہ پر، بڑے ہیں بھائی، لیکن تھے کیا تم پہلے؟ تھے کیا تم؟ ہمیں بڑا بنایا کس نے؟ جو اللہ آج ہم لوگوں کو پھول کا ہار پہنانے کا مقام دیا ہے، وہی اللہ کل کا دن جوتوں کا ہار پہنانے والا بنا سکتا نہیں بنا سکتا؟ عزت ہمیشہ، کرسی ہے تو عزت ہے. آج دیکھتے ہیں ایک زمانے کا پرائم منسٹر آج چپراسی پھرتے رہتا، دیکھتے نہیں؟ قریب میں اشنا ہے، زیادہ دور ہے. پھر ایک زمانے میں اس کا مقام کیا، عزت کیا، احترام کیا، گاڑی کیا، آؤ بھگت کیا. لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ کرسی ہے تو عزت ہے، لیکن اللہ والوں کے نزدیک، اللہ والوں کے یہاں کرسی ورسی کی کوئی حیثیت نہیں. وہ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے. آج بھی
معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بھی اولیاء اللہ کے قبریں ہو، نظام الدین اولیاء کے قبریں ہو، دور پر چپل اتار کر پیدل آتے ہیں، لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے میں چپل پہن کر لوگ گھومتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ عزت، تو زندگی میں کتنی عزت تھی ہوگی؟ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں اللہ والوں کی عزت ہمیشہ کی عزت ہے، دنیا والوں کی عزت مرنے تک کی عزت ان کی۔ مرنے کے بعد اللہ اکبر، میں ایک مقبرہ گیا، بڑا شہنشاہ کا، ہندوستان کے شہنشاہ کا مقبرہ، ایسی بدبو ایسی بدبو ایسی بدبو، ہم وہ قبر جھانک کر دیکھ نہیں سکے، انتہائی بدبو۔ عربی وہاں بہت سارے جانور بسنے لگے اندر، اور آپ چلے جائیے اللہ والوں کے مقبرے پر کتنی خوشبو رہتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو آپ حضرات کے سامنے کے بزرگ ہیں، حضرت مولانا کے قبر سے مستقل خوشبو آتی رہی ایک زمانے تک۔ عربی سن رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ کیا ٹیمپرری عزت ہونا یا پرماننٹ عزت ہونا؟ ٹیمپرری بس سے یہ پرماننٹ عزت کا کام، یہ کون سا کام نہیں؟ حضرت 5 سال عزت دے، بس اس کے بعد جوتے مار کے چلتا کر دو۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ میں ہمیشہ ساتھیوں کہتا ہوں اب گھگانے کا زمانہ چلے گیا۔ کہیں کو گھگاتی؟ تمہاری خبر تمہیں دیکھ لو بھائی، تمہاری خبر تمہاری خبر میں کیا آ کر سونے جاتا ہوں یا میرے خبر میں آپ آنے جاتے ہیں؟ تمہاری خبر کے واسطے میں گھگانا، ایک بار گھگایا، 2 بار گھگایا، 3 بار گھگایا، زندگی بھر گھگاتے رہنا۔ آؤ بھائی نماز کو، آؤ بھائی نماز کو، آؤ بھائی نماز کا دوسرا کام نہیں مجھے۔ ارے بھائی تجھے آ کر گھگا رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی پر یہ ذمہ داری ڈالی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اپنے لیے جو چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے۔ بھائی ذرا مسجد کو آؤ بھی، اے وہ سب فرصت نہیں دیجیے، تمہیں لوگوں کو دوسرا کام نہیں، بھی ہم نا بہت سارا کام ہے، کر۔ یہ جملہ خبر میں بولنا، بہت سارا کام کر کو آپ کو لکھیں دیکھو، ایسے کھجانے کی فرصت نہیں کو بولنے والے کتنے جنے قبرستان میں سوری۔ آئے تو ملاقات نہیں کرنا، آئے تو دہلیز پہ کھڑا کو بھیجنا، آئے کو تو ذلت کے ساتھ بات کرنا، آئے تو ذرا وہاں بیٹھو بولے جی آپ کو بات کرتی، یہ سب کیا حرکت ہے؟ یہ صبح کا دن جن لوگوں کو تم نے ذلیل کیا وہ لوگ تمہارے مرنے کی خبر سن کو فاتحہ پڑھتی، مر گا انہیں، اچھا ہوا بھی تیری کب کی چلے جاتے ہیں دلندر۔ یہ 15 سال کے بعد مریانا، افسوس کرتے ہیں لوگ۔ بعض لوگوں کی موت پر زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، در و دیوار روتی ہے، یا رشتہ دار تو روتے ہی ہیں، اسے جن جن لوگوں نے دیکھا سب روتے ہیں۔ ابھی حال میں حضرت عبدالخالق صاحب مدرسی کے چھوٹے بھائی عبدالحدی صاحب کا انتقال ہوا۔ وہ ہستی ہیں جو ایک بڑی جماعت کو دیوبند تشکیل کر کے بھیجی، بڑی جماعت۔ میں بھی گیا تو مولانا کی ہادی بھائی کی تشکیل پر گیا۔ آج میں بھی جو کچھ کر رہا ہوں ان کو ثواب پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ اب تک جتنے اسفار کیے، جتنے بھائی وہ بندے نے کیا ایک رستہ بتایا، ارے بھائی یہاں جائیے، ہمارے بھائی ہیں، میں لیٹر لکھ کو دیتا ہوں، ہمارے بھائی انشاءاللہ تم نہ ساتھ دیتی۔ کتنی بڑی بات اس زمانے میں، 20-25 سال پہلے بیچارے ہم لوگوں کو 95 میں 95 کو تو کتنے سال ہوا، 27 سال پہلے فون بھی کرے، ایسا ہمارے محلے کے دوم سوم چہرم تک پڑے ہوئے آ رہے ہیں، ذرا ان کے، تو ہم لوگ گئے تو حضرت نے ساتھ دیا، داخلہ ہوا، پڑھے بڑے، اب ہو گیا 27 سال ہو گئے۔ میں عرض کرنے کا منشا ہے، زندگی میں ہم لوگ اپنی حیات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، اتنا ایصال ثواب کا دروازہ کھول کے چلے جاؤ، مرنے کے بعد ثواب کی بھیک کے ہم محتاج نہ رہیں۔
یہ ہمیشہ یاد رکھو، زندگی میں اتنا ایصال ثواب کا راستہ کھول کے چلے جاؤ، مرنے کے بعد انتظار میں نہ رہو کوئی ہمیں فاتحہ پڑھے گا، کوئی یاسین پڑھے گا، کوئی تبارک پڑھے گا، کوئی یہ پڑھے گا، ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اللہ کا فضل و کرم سے اتنے ایصال ثواب کے دروازے ہم کھول کے چلے گئے ہیں کہ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہمارے شاگرد، ہمارے تربیت یافتہ، ہمارے متعلقین، ہمارے متوسلین، جہاں کہیں بھی ہمارے دوست و احباب کچھ بھی دین کا کام کرتے رہیں گے، اس کا ثواب انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ اس کا تعلق چاہے وہ نیت کریں یا نہ کریں، چاہے وہ نیت کریں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، عاجزانہ اس وقت دعوت و تبلیغ کا کام اتنا سادہ سیدھا کام، اتنا سادہ سیدھا کام، اتنا سادہ سیدھا کام، اس کی عظمت پر اس کی سادگی نے پردہ ڈال دیا۔ بہت سادہ کام، اللہ نے ایسا کام ہمیں عطا فرمایا جس کے ذریعے سے عمومی تربیت ہوتی ہے، اور آج اللہ نے یہ کام دیا تو اس کام کی ہم قدر کریں۔ ایک بار 3 دن لگا ڈال کو، 3 سال چھٹی لے لینے کو، نیکسٹ 3 دن کتنے پیسے دیکھو، سبھی 1000 روپے۔ ہاں، اب 1000 روپے میں کچھ پیسے بچیں گے نہیں بچیں گے؟ ارے بھی بچیں گے نہیں بچیں گے؟ ہاں بچے گا تو فوراً جزاک اللہ وہ لے لو کو، دیو بھائی جزاک اللہ بک لے لو کو۔ یا ایسا ہی ہے اللہ کے راستے میں جو مسجد کے واسطے 1000 روپے دیا لے، اب بولے بھائی 900 روپے خرچہ ہوا، 100 روپے بچے تھے، لاؤ بھائی کئی کو لاؤ بھائی مسجد کے واسطے رکھ لو بھائی، آئندہ کہتی بھی کام آیا تو استعمال کرو، ایسا اتنا بولیں گے۔ اور 1000 روپے کس کے واسطے دیے؟ ہمیں اللہ کے راستے کے واسطے دیے۔ اب 1000 روپے کا پیسہ بچ گیا، اور کو بولے کیا کرنا؟ جزاک اللہ لے لینا۔ ارے بھائی بولو بھائی کیا کرنا؟ نیکسٹ 3 دن کے لیے ایڈوانس کے طور پر جمع ڈالنا، کہو انشاءاللہ۔ کیا حضرت کیا کرنا؟ نیکسٹ 3 دن کے لیے ایڈوانس کے طور پر جمع ڈالنا، پوچھنا بھی نہیں بھئی، جو بھی بچت ہے وہ جمع ڈالو ہم سب کے نام سے، انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ 3 دن جائیں گے۔ آؤ گے بھئی انشاءاللہ؟ کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا؟ یہ ترتیب بنا لینا سمیں، نیکسٹ جب 3 دن جائیں گے اس کو ایڈوانس پیسے کی ڈیٹ فکس کرو۔ اب جو ڈیٹ فکس کی ہے نیکسٹ ڈیٹ فکس کرو، اور فکس کر کے ابھی سے نیت کر لو انشاءاللہ زندگی جب تک رہے گی۔ ہمارے تاج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدراس کے، انہوں ایک بار میں مرکز میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے ہمارے نظام الدین کے، تو بیچارے آئے، وہ کچھ جوڑ ووڑ میں آئے تھے، تو بہت سادہ انسان، عجیب انسان، سادہ سیدھا انسان۔ اس وقت وہ کہنے لگے کہ میں اپنے جوانی میں 3 دن کی نیت کی، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، تب بولے 30 پر 3 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک میرا 3 دن نہیں چھوٹا۔ چلے 4 مہینے بیرون موسم الگ چیز ہے، لیکن 3 دن 30 پر 3 سال۔ اور ہمارے انیس صاحب، انیس الرحمان صاحب پیرنا بیٹھ کے، اللہ اکبر، ان کو تو میں گزشتہ سال 2 ساتھیوں کے کھندے پر سہارا لے کر 3 دن لگائے۔ کتنے سال ہے؟ 90 پر 4 سال بھائی، 90 پر 4 سال کی عمر۔ یہ سب پرانے بزرگوں کا قصہ سنا دو تم لوگوں کیا بولتی؟ او نو زمانے میں موبائل کان تھے حضرت۔ ٹھیک ہے چھوڑو بھائی، یہ زمانے میں آپ کی گزشتہ سال نہ ان کا انتقال ہوا۔ انیس الرحمان صاحب پیرنا بیٹھ کے بزرگ، 2 ساتھیوں کے سہارے 3 دن لگا رہے، 65 سال سے 3 دن نہیں چھوٹا۔ کتنے سال سے بھائی؟ نیت کرو انشاءاللہ موت تک ہماری بھی 3 دن نہیں چھوٹے گی، موت تک انشاءاللہ ہمارے بھی 3 دن۔ احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کم ہو ہمیشہ ہو، کم ہو ہمیشہ ہو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل۔ تو یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے
ہم لوگوں کو ایک احساس دے گا. اور اس کے بعد ہم لگاتے لگاتے پھر ایک بار 2 دن لگائے, نیکسٹ ٹائم 1 2 3 بار 3 دن لگانے کے بعد اپنے بیویوں کو لے کر نکلو. کتنے کی بیویوں کو اب تک کلمہ نہیں معلوم, کلمہ نہیں آتا. اب تک ہمیں لوگ ہمارے بیگم کو بٹھا کو ایک مرتبہ تو بھی زندگی میں جی ذرا کلمہ پڑھ کو سنا کو بول کو ہی کیا کندی بول کو ہی کیا بولو بھائی تھے بڑے مجمع میں آپ کو ہماری بیوی سے کلمہ سنیا, میں ہماری بیوی سے سورہ فاتحہ سنیا, میں ہماری بیوی سے قرآن سنیا. ہی ناشتہ برابر نہیں بنایا تو بمبڑا مارتے نا ہے نہیں ہے. ذرہ کھانے میں آگے پیچھے ہوا تو بمبڑا نہیں مارتے. بعض لوگ پلیٹاں اٹھا کو پھینک ڈالتی ہیں, گلاساں اٹھا کو پھینک ڈالتی ہیں. کیا شیر کا وہاں رہتا معاملہ, اپنی پوری بہادری گھر کی 4 دیواری. ارے وہی بیوی حشر کے میدان میں اللہ کے پاس کھڑے ہو کر شکایت کرے گی 50 سال میں نے اس کی خدمت کی اور اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے نماز نہیں سکھایا, ذکر نہیں سکھایا, کلمہ نہیں سکھایا, سورہ فاتحہ نہیں سکھایا. میں نے قبول کیا کا حق کیا ہے؟ جنت تک لے جانے کے. آج تک میری بیوی نماز پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی ہم نے دیکھا, ہم نے پوچھا نہیں پوچھا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہنے کو تو بہت ہے, 21 دن میں پورے سبقہ نہیں پڑھاتے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نیت کرو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مردوں میں جائیں گے, اس کے بعد کے ٹائم کس میں جائیں گے؟ کس میں جائیں گے بھائی؟ مستورات میں 6 جنے جانا ہوتے, پورا قافلہ سے جانا نہیں. مستورات میں جو آنا 6 جنے جانا ہو, 6 جنے بولے تو 10 جماعتیں ہو جاتی انشاءاللہ. کیا حضرت جتنے بزرگ ہیں سب کو امیراں بنا در لو, جتنے بزرگ ہیں دعوت کے ہمارے بزرگاں سب کو امیراں بنا در لو. جماعت بن جاؤ, بن کر انشاءاللہ جماعت کو لے کر آؤ, بڑا فائدہ ہوگا. 3 دن عورت کا لگانا چلا لگانے کے برابر ہے. اور مستورات کے اندر بہت جلدی فکر آ جاتی. اس لیے ہم لوگ اس کی ترتیب بنائیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم لوگ ترتیب کے ساتھ اپنے مستورات کو بھی لے کر جائیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ سب کریں گے. کون کون کریں گے؟ ہاتھ ایسا کرتو 1.5 دن میں بھاگ پا جاتوں گھر کو, اوپر تک کرتو 3 دن لگاتوں گھر کو. ماشاءاللہ. یہ بچہ تو اٹھائے نہیں نا, نہیں امی کے ساتھ جان دے بھائی, امی کے ساتھ جان دے. جن کے والدہ بھائی جن کے 3 دن کے واسطے امی کے ساتھ بھی جا سکتے, 3 دن کے لیے امی کے ساتھ بھی کیا کر سکتے ہیں, جا سکتے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واهدنا الى سواء السبیل واهدنا الى سواء الصراط. اللہم انک عفو کریم, اللہم انک عفو کریم, اللہم انک عفو کریم. تحب العفو فاعف عنا یا کریم, تحب العفو فاعف عنا یا کریم, تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت دیر کر دیا, بہت دیر کے بعد یا اللہ تیرے راستے میں نکلے ہیں. یا اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرما, ہماری اس غفلت کو معاف فرما, ہماری اس غفلت کو معاف فرما. یا اللہ یہ بھی غنیمت ہے. یا اللہ مرنے سے پہلے تو نے ہمیں احساس دے دیا, مرنے سے پہلے تو نے ہمیں بدل دیا, مرنے سے پہلے تو نے ہمارے ارادے اور عزائم میں تبدیلی پیدا کر دیا. یا اللہ مرنے سے پہلے بھی بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیا. یا اللہ یہ بھی تیرا احسان ہے, تیرا کرم ہے. یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے, ہمارے دلوں کو بدل دے, ہمارے نظروں کو بدل دے, ہمارے سوچ کو بدل دے, ہمارے فکروں کو بدل دے, ہمارے جذبات کو بدل دے, ہمارے خیالات کو بدل دے. یا اللہ ہماری زندگی کے ایک ایک موڑ کو بدل دے, حلال حرام کی تمیز پیدا فرما, چھوٹا بن کر جینے کی توفیق
توفیق عطا فرما، سب کو لے کر جینے کی توفیق عطا فرما، محبت سے جینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اتحاد و اتفاق سے جینے کی توفیق عطا فرما، نفرتوں سے یا اللہ ہمیں دور فرما، نفرتوں سے دور فرما، بھائی بھائی ایسے محبت کے ساتھ رہے، کل کا دین یا اللہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائے یا اللہ ہر بھائی اپنے بھائی کے لیے ایصال ثواب کا نظام بنائے، ایسے فیصلے فرما یا اللہ، ہمارے جیتے جی ہم میں سے ہر ایک سے تو راضی ہو جا، ہم میں سے ہر ایک سے تو راضی ہو جا، ہم میں سے ہر ایک سے تو راضی ہو جا یا اللہ، خاتمہ بالخیر کے فیصلے فرما، قبر و حشر کے معاملات کو حل فرما یا اللہ، غفلت کے ساتھ جینے سے، غفلت کے ساتھ مرنے سے حفاظت فرما، ہمارے گھر کو جنت کا باغ بنا دے، گھر کے اندر نماز پیدا فرما دے، ذکر و اذکار پیدا فرما دے، فضائل کی تعلیم شروع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک نیت کی ہے 3 دن انشاءاللہ ہر ماہ لگائیں گے، لگانے کی اللہ ہمیں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما، تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم نے یہ عزم کیا ہے، اس عزم میں تیری تائید شامل حال فرما یا اللہ، جو کچھ یہاں حاضرین مجلس پہ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہیں ان کے رہائی کے فیصلے فرما یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما یا اللہ، جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، لکھی ہے، متوقع ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں گے یا اللہ، سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں ان میں سریے ہم میں سریے کو نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم میں سریے کو پناہ نصیب فرما یا اللہ، ہمارے مردوں کی بھی ہدایت دے، عورتوں کی بھی ہدایت دے، بچوں کو بھی ہدایت دے، جوانوں کو بھی ہدایت دے، ہر طرح کے خیر کا معاملہ فرما، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے نسلوں میں علماء اور حفاظ کو پیدا فرما، دینداروں کو پیدا فرما، داعیوں کو پیدا فرما یا اللہ، جو کچھ ہم نے مذاکرہ سنا ہے یا سنیں گے یا اللہ، تمام مذاکرے کا یا اللہ ہم لوگ یا اللہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عمل ضرور کریں گے، عمل کی توفیق عطا فرما، تیری تائید شامل حال فرما، ربنا تقبل منا ما کان صالحا وسعنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین۔